السلام علیکم ویورز، آج کا کالم نسبتاً مختصر ہے۔ اس کا عنوان ہے ٹائیگر فورس تا شیر جوان فورس۔ یہ معاشرہ بہت ہی دلچسپ ہے جس میں ایک طرف ٹائیگر فورس ہیں اور دوسری طرف شیر جوان فورس، اور درمیان میں انسان نما مخلوق حیران پریشان کھڑی ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہے کہ بھائی ہے کوئی انسانی مخلوق بھی جو ہمیں ان عذابوں سے نجات دلا سکے۔ قارئین، میں مسلسل یہ سوچ رہا ہوں کہ ٹائیگروں اور شیروں پر مشتمل یہ فورسز مرز وجود میں کیسے آتی ہیں؟ کیا کسی منصفانہ، مہذب، متمول، متوازن معاشرے میں بھی ان کی سپلائی اسی طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ یہ ٹائیگر اور شیر کون ہیں؟ کیوں آتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ کس لیے آتے ہیں؟ ان کے اہداف اور مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ ان کے ماں باپ انہیں اس قسم کی سرگرمیوں کی اجازت کیسے دیتے ہیں؟ کیا مادر پدر آزاد والی صورتحال درپیش ہے، یا بیکار مباش کچھ کیا کر کپڑے بدھیڑ سیا کر والی سچویشن ہے؟ یہ سب فراغت کی پیداوار ہیں، بیکاری، بے روزگاری اور کچھ بھی نہ کر سکنے کی عجیب سی تھکن نے انہیں سال تک پہنچایا۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی نوجوان پڑھ لکھ کر نکلے تو اپنے والدین کے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے کی بجائے سیاسی پارٹیوں کا فیول بننے پہ فخر کرے، اور کوئی پوچھے کہ برخوردار ڈگری لینے کے بعد آج کل کیا کر رہے ہو، تو وہ سینہ پھلا کے کہے میں بطور شیر یا ٹائیگر بھرتی ہو گیا ہوں۔ صورتحال دلچسپ بھی ہے اور درد بھری بھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ رویا جائے یا ہنسا جائے، ماتم کیا جائے یا جشن منایا جائے کہ اس ملک کی سیاسی اشرافیہ نے بیکاری، بے روزگاری کے خاتمے کا کیسا زبردست اور عجیب و غریب حل نکالا ہے۔ شیر جوان فورس تو بالکل ہی لاجواب ہے۔ کیا ان شیر جوانوں کو لندن میں تشریف فرما شیر جوان خود لیڈ کرنے کی زحمت فرمائیں گے، اور تشریفات لندن سے لاہور شفٹ ہو کر داد شجاعت دیتے ہوئے ووٹ کو عزت دیں گی؟ چشم بدور، حسن نواز، حسین نواز، سلمان شہباز، شہباز صاحب کے داماد جنید صفدر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب کے سب کڑیل اور ایک سے بڑھ کے ایک شیر جوان ہیں۔ تو امید کی جانی چاہیے کہ یہ سب بھی خود میدان میں اتر کے گھمسان کے رن میں کشتے کے پشتے لگاتے ہوئے انقلاب کی ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے؟ آل غریباں کو ہی جمہوری چارے کے طور پہ استعمال کرنا ہے تو مجھے استعمال ہونے والوں سے رتی برابر ہمدردی نہیں۔ اس کو چھوڑیں، ایک اور مفروضے پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ چلو مان لیا کہ پہلی نسل کے شہزادگان غنیم کا خصوصی ٹارگٹ ہیں اور انہیں محفوظ رکھنا حکمت عملی کا حصہ ہے، تو اس صورتحال میں کیا یہ ضروری نہیں کہ نون لیگ کی اے کلاس، بی کلاس اور سی کلاس لیڈرشپ کی اولادیں شیر جوان فورس کے ہراول دستے میں دکھائی دیں؟ کھان پین نو بھاگ پری تے تان پڑھان نو جمع، یعنی کھانے پینے موج اڑانے کے لیے تو بھاگ بھرے اور بھاگ بھریاں جو جاتی عمرہ سے امپورٹ ہوتے ہیں، جبکہ گردنیں توڑوانے کے لیے، ذلیل ہونے کے لیے، بھوکا مرنے کے لیے، بے روزگار رہنے کے لیے غریب غربوں کی بے مال بدحال اولادیں، یہ ابلیسی جمہوریت کس طرح سے عوام کا استحصال اور استعمال نہیں کر رہی۔ اور اس انسانی ٹریجڈی کی سب سے بڑی انتہا یہ کہ شکار خود شکاریوں کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں۔ خدا جانے ٹائیگروں اور شیروں پر مشتمل یہ بری طرح محکوم اور مقروض معاشرہ ایک صحت مند انسانی معاشرہ میں تبدیل ہوتے ہوئے مزید کتنی صدیاں لے گا۔ 14 اگست 1947 سے لے کے آج تک کتنی نسلیں پامال ہو گئیں، برباد ہو گئیں، اور جو آج موجود ہیں اپنے سفاکانہ استعمال اور استحصال کے لیے خوشی خوشی تیار بیٹھی ہیں۔ کچھ ٹائیگرز ہیں، کچھ شیر ہیں، انسان کہاں گئے؟ اس کو سوال تو نہیں کہنا چاہیے، تبصرہ ہے اور بڑا خوبصورت ہے۔ کرنے والے ہیں ڈاکٹر اعجاز سید ٹورانٹو سے۔
وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو 3 مرتبہ نکالا ہوا وزیر اعظم کیوں نہیں کہتے؟ آپ سب لوگ اسے سابق وزیر اعظم کیوں کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات آپ کی بڑی خوبصورت ہے، بڑی دلچسپ ہے، اور میڈیا کے میں لوگوں سے یہ شیئر کروں گا آپ کا نقطہ نظر۔ سوال تو یہ ہے نہیں، سوائے اس کے کہ ہماری نائلی کہہ لیں آپ، بات آپ کی بہت اچھی ہے۔ پاکستانی عوام کرپٹ اشرافیہ کی حمایت کیوں کرتے ہیں جبکہ ان کو خود بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی کرپٹ اشرافیہ نے ملک کو کنگال کر دیا؟ سید صاحب، بات آپ کی 100% درست ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ عوام، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو نواز شریف اور نون لیگ کے حمایتی ہیں، سپورٹر کہہ لیں، ووٹر کہہ لیں، ان کا بھی ان کی حمایت میں یہ جملہ زبان زد عام ہو چکا ہے۔ یہ ان کے لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، نیوٹرل آدمی نہیں کہتا، کہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قریب ترین لوگ بھی ان کی خیانت، ان کی بددیانتی اور ان کی لوٹ مار کی تصدیق کر رہے ہیں۔ سو پارٹلی آپ کا یہ جو تھیسس ہے وہ غیر درست ثابت ہوتا ہے۔ ان کے حمایتی بھی یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ اچھا، اب رہ گیا کہ جب کہ عوام کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ اسی کرپٹ اشرافیہ نے، تو بھائی میرے، میں تو کم از کم 20-25 سال، زیادہ بلکہ، میں کئی بار یہ لکھ چکا ہوں کہ جس آدمی کے پیروں کے نیچے زمین اپنی نہیں اور سر پہ چھت اپنی نہیں، اس آدمی کی رائے یا ووٹ اپنا نہیں ہو سکتا۔ وہ مجبوریوں کا مارا ہوا، وہ ایک بندھا ہوا تیراک ہوتا ہے، وہ ایک مجبور مظلوم ایک آدمی ہوتا ہے جس سے گن پوائنٹ پہ، اور گن پوائنٹ کا مطلب صرف گن ہی نہیں ہوتا۔ اس ملک میں بڑے ڈبل شاہ ہیں، رقم کو 2 گنا 4 گنا کرنے کا جھانسا دے کے فائنانس کمپنیز رہی ہیں اس ملک میں، انہوں نے لوگوں کی زندگی بھر کی پونجیاں لوٹ لیں۔ کوآپریٹو جیسا ادارہ جو لوگوں کو کنگال کر گیا، لوٹ مار میں ملوث رہا، اور بے شمار لوٹنے کے روپ بے شمار ہیں۔ سو یہ بظاہر تو شاید دکھائی نہ دیتا ہو کہ گن پوائنٹ پہ، لیکن نہیں، لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ کوئی سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ مل جائے گا، بچہ میٹرک کر لے گا، کوئی چپڑاسی بھرتی ہو جائے گا، مجھ پہ جعلی پرچہ کٹ گیا، کسی چودھری نے کٹا دیا، تو جس کو میں نے ووٹ دیا ہوگا، جس کی میں نے خوشامد کی ہوگی، جس کی میں نے کیمپین چلائی ہوگی، وہ مجھے ریسکیو کر لے گا۔ مجبوریاں ہیں، اور ان زنجیروں کو توڑنا ہی ایک عمدہ گورنمنٹ کی نشانی ہوگی۔ یہ پی ٹی آئی کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی، دیٹ آئی ڈونٹ نو، بٹ بیسیکلی لوگوں کو لبریٹ کرنا۔ میں 20 بار یہ لکھ چکا ہوں کہ 14 اگست 1947 کو جو آزادی ملی تھی وہ فوری طور پہ ہائی جیک کر لی گئی تھی، وہ آزادی فوری طور پہ اغوا کر لی گئی تھی، اور آج تک کسی نے اس کے اغوا کی FIR بھی درج نہیں کرائی۔ صرف جھنڈے کی تبدیلی، صرف سرحدوں کی تبدیلی، صرف ترانوں کی تبدیلی آزادی نہیں ہوتی۔ اس ملک میں تو تحریک آزادی ابھی چلنی ہے، دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال پارٹلی، جزوی طور پہ، میں مکمل طور پہ آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن جزوی طور پہ آپ کی بات میں خاصا دم ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔